حضرت شیخ سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی ادھار مت دینا، بے نمازی سے کبھی لین دین مت کرنا، اسے ادھار دے کے پھنس مت جانا۔ کہتے ہیں جو اللہ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا، وہ تمہارا پیسہ کیسے واپس کرے گا۔ سلطان باہو تو آگے بڑھ کے 2 قدم کہتے ہیں کہ بے نمازی سے سور خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور شیخ بغداد سرکار بغداد جن کی سنی گھر گھر فاتحہ کرتے ہیں، ہر گھر نیاز ہوتی ہے، غوث پاک کے نام سے اللہ اکبر کبیرہ ان کی طرف منسوب کر کے اللہ کے نام سے غوث اعظم کی طرف سے مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں۔ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بریانیاں بنتی ہیں۔ یہ کس کا مرغا ہے؟ سرکار غوث اعظم کا نام سے پل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ الگ بات ہے لوگوں کے دل بڑے مطلب ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی ایک صاحب شکایت کر رہے تھے، حضرت 2 مرغے پالے تھے ہم نے، ایک مرغہ سرکار غوث اعظم کی طرف سے پل رہا تھا، بڑی 11ویں شریف پہ مطلب کیا اس کو ذبح کریں گے بریانی بنے گی، کہتے ہیں اسے بھی چرا لیا دوسرے کو بھی چرا لیا۔ میں نے بطیر اعلان کرائے غوث اعظم کی طرف سے ہے، لیکن کسی کے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پورا گاؤں مسلمانوں کا کھا گئے چوری کر کے مرغے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار بغداد کا فرمان سنو، شیخ بغداد کا فرمان سنو، غوث الثقلین کا فرمان سنو، پیروں کے پیر کا فرمان سنو۔ آپ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے اسے وہاں دفن کیا جائے، اس لیے کہ جب جب قبرستان جایا کرو یہ سوچ کے مت جایا کرو یہاں میرا بھائی موجود ہے، یہاں میرا باپ موجود ہے، یہاں میری والدہ کی تربت ہے، یہاں میرے بھتیجے کی تربت ہے، یہاں میرے پوتے کی تربت ہے، یہاں میرے تایا کی قبر ہے، یہاں میرے چچا کی قبر ہے۔ بلکہ جب جب قبرستان جانے کی توفیق ملا کرے تو اس نیت کے ساتھ جایا کرو یہاں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، یہاں آقا تشریف لائے ہیں۔ جب مرنے والا سنی ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اس کی قبر میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں۔ بولو لاتے کہ نہیں لاتے؟ کہ جس قبرستان میں حضور تشریف لائیں وہاں بے نمازی کو دفن مت کرو۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں، شیخ بغداد فرماتے ہیں، سرکار بغداد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ میں دوسرا حکم یہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنی ماں کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو پہلے ان کی خدمتیں کرو، پہلے اللہ اکبر ان کی عزتیں کرو۔ خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے جب باپ بوڑھا ہو جائے تو پہلے اپنے باپ کو کھلایا کرو، بعد میں خود کھایا کرو۔ جب ماں بوڑھی ہو جائے تو پہلے ماں کو کھلایا کرو، بعد میں خود کھایا کرو۔ پہلے ماں باپ کو کپڑے دیا کرو، بعد میں اولاد کے لیے لیا کرو۔ پہلے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں باپ کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو، بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ راضی تو اللہ راضی، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ وہ باپ جس کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے، اگر پیر آ جائیں نا تو اس کی جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کر کے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سرکار گھر میں تشریف لے آئے۔ سرکار کے لیے لمبے لمبے دسترخوان لگا دیے، ہر کوالٹی کا پھل رکھ دیا، ہر اللہ اکبر قسم کا میٹھا لا کر کے رکھ دیا۔ سرکار آئے ہیں، جھوم رہا ہے خوشی میں، سرکار آ گئے۔ میں نے کہا کون سے سرکار آ گئے؟ بولے رامپور والے آ گئے، بریلی والے آ گئے، کچوچا والے آ گئے۔ میں نے کہا نادان، سب سے بڑا سرکار تیرے لیے اگر کوئی ہے تو تیرا وہ بوڑھا باپ ہے۔ خدا کی قسم پیر فقیر کے ہاتھ بعد میں چومنا، سب سے پہلے ہاتھ چومانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیرا بوڑھا باپ ہے، جس نے اپنی ہتھیلیوں میں ٹھیٹے جما لی ہیں، تیری خدمت کر کر کے تجھے پال پوس کر کے جوان کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم، اپنی ماں کی دستبوسی کر، اور اس دھوکے میں مت رہنا
پیر بچا لیں گے، عالم دین بچا لیں گے۔ خدا کی قسم اگر باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، کوئی پیر فقیر تجھے بچا نہیں سکتا۔ اور خدا کی قسم یہ تو باپ کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، ماں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کا بوڑھا باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، پیر صاحب دامن پھیلا کر کے دعا کریں، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے دعا کریں پیر و مرشد، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا باپ جب اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اولاد کے لیے دعا کرے گا تو باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اولاد کی پریشانی کو پہلے دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، عالم کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، قاری صاحب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، خطیب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن حضور کہتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا قبول فرماتا جیسے نبی کی دعا اس کے امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ہزاروں جلسے کر لینا، ہزاروں ایسی محفلیں سجانا، اللہ تمہاری قسمتوں میں لاکھ ایسی محفلیں عطا فرمائے، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو دماغ سے یہ خیال نکال دینا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، آقا تمہیں پہچانیں گے۔ حضور نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ حضور نے اس کو کھینچا، اتنا کھینچا، کھینچ کے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی جنت تم چومی ہے اپنی؟ ڈر لگتا ہے بی بی سے، ہوم منسٹر ڈانٹ دیں گی کہ ماں کے قدم چومتے ہو، ان کی ڈر کی وجہ سے قدم نہیں چومتے۔ اور کچھ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کو اللہ اکبر کبیرہ اس کے ماں باپ سے دور مت کرو، اس لیے کہ تیرا شوہر بے غیرت ہے، تیرے کہنے میں آ کے وہ ضرور دور ہو جائے گا، لیکن جو غیرت دار ہے نا، جس کے اندر حمیت جاگ رہی ہے، اللہ کی قسم بی بی اسے 24 گھنٹے پڑھائے گی، وہ تب بھی اپنی بی بی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو چھوڑ دو، خدا کی قسم پہلے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا ایک بی بی کے بعد دوسری بی بی مل جائے گی، ماں باپ کے بعد دوبارہ ماں باپ ملیں گے، خدا کی قسم مل نہیں سکتے۔ اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو جانتے ہو اس صدی کی وہ سب سے بڑی جھوٹی ہے، وہ چڑیل ہے، وہ ایسا ماں سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر لڑکی کی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے اسے کامیاب لڑکا ملے جو اللہ اکبر، جس کے پاس پیسے نہ ہو نا تو اسے تو وہ بھی قبول کرنا تیار نہیں ہے، لیکن یہ تیری ماں کا جگر ہے۔ خدا کی قسم جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو تیری ماں تجھ سے محبت کرتی تھی، تو چل نہیں سکتا تھا تیری ماں تجھ سے پیار کرتی تھی، جب اللہ اکبر تو بول نہیں سکتا تھا ماں تجھے دودھ پلاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں، اللہ اکبر بچوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں، رشتہ داروں کے پیار کو محبت کہتے ہیں، قرابت دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں۔ ماں کے پیار کو محبت نہیں، ماں کے پیار کو ممتا کہتے ہیں، ماں کے پیار کو اونچا بولو ممتا کہتے ہیں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی نے اپنی والدہ محترمہ کو 70 مرتبہ کاندھوں پہ بٹھا کر کے خانے کعبے کا طواف کروایا۔ 70 مرتبہ طواف کعبہ کروانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ 70 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے طواف کعبہ کروایا ہے، آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ یا رسول اللہ جی وہ مجھے نہیں پتا۔ آقا فرماتے اب سنو، تم نے 70 مرتبہ اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا ہے، سنو میں تمہارا بچپن تمہیں بتائی دیتا ہوں۔ تمہارا بچپن کا زمانہ تھا، ایام شیرغی تم اختیار کر رہے تھے، تم نے اللہ اکبر ٹھنڈ کی لمبی رات میں آقا فرماتے تم نے پیشاب کر لیا تھا، اور جب تم نے بستر پہ پیشاب کیا تو تمہاری والدہ نے بستر کو دھویا اور بستر کو صاف کیا، بستر گیلا ہو گیا۔ تمہارے گھر میں غربت تھی، غریبی تھی، غریبی، تو تمہاری والدہ دوسرا بستر نہ بچھا سکی، اسی گیلے بستر کو بچھا لیا۔ پھر تمہیں لٹانا چاہا، خیال آیا کہ بستر ٹھنڈا ہے، اگر بچے کو لٹا دیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، اس وجہ سے گیلے بستر پہ تمہاری والدہ لیٹ گئی تھی، اور تمہیں ٹھنڈ نہ لگنے کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ آقا فرماتے ہیں 70 مرتبہ کعبے کا طواف کرا کر کے تم نے ابھی تو اس رات کا بھی حق ادا نہ کیا ہے جس رات میں تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تم ماں کے سینے پہ سو رہے تھے۔ یہ ماں ہے، ماں جناب، یہ ماں ہے۔ تو کہتے ہیں بیوی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں، میں نے تو کافی مرتبہ استعمال کیا تو میں نے سچا پایا، آپ بھی اس کو استعمال کرنا، دیکھنا، اندازہ کرنا۔ تم اندازہ نہیں کرتے، ہمارا جو فیلڈ ہے رات میں سب اللہ اکبر جاگنا، رات میں بھاگنا۔ جب ہم گھر کو جاتے ہیں، نواب بھائی گواہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ گھر پہنچے، رات کے 2 بج رہے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں بیوی موجود ہیں، بچے موجود ہیں، سب چھوٹے بڑے موجود ہیں، دروازے پہ رات کے 2 بجے بھی جا کر کے دستک دی ہے۔ خدا کی قسم یا تو پہلے اندر سے باپ بولا ہے یا ماں بولی ہے۔ او لوگو یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، تو بھائیوں پیر و فقیروں کا چکر چھوڑو، تھوڑی سی محبت ماں باپ سے کر کے دیکھ لو۔ تم نے بڑی محبتیں کی ہیں، میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں، بس 10 دن ماں باپ سے پیار سے محبت کر کے دیکھو، پیار سے انہیں دیکھو، انہیں راضی کر کے دیکھو، ماں کی دعائیں لے کے دیکھو۔ پیروں کے بہت ہاتھ چوم لیے، ایک مرتبہ باپ کے قدم چوم کے دیکھو۔ حضرت مخدوم علاؤ الدین صابری کلیری کے حقیقی بھانجے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کہتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کے ایک مرتبہ تلوے چوم لے، لائف میں بس ایک مرتبہ، کتنا؟ ایک مرتبہ، کہتے 10 سال کی نفلی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو باپ کے ایک مرتبہ قدم چومنے سے ملتا ہے۔ میرا تو ناقص مشورہ ہے، جب گھر سے نکلو نا تو باپ کی 10 قدم بوسی کر کے نکلا کرو، جب گھر سے جایا کرو تو ماں کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے جایا کرو، پھر تمہاری ماں دعا کرے گی مولا راستے میں میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ لگے۔ خدا کی قسم، سارے پیر فقیر ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف، باپ کی دعا ایک طرف۔ منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا پیر فقیروں کی خدمتوں سے وہ نہیں ملتا جو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، جو باپ کی خدمت سے ملتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجش، اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کا۔ یہ 11 سال بستام کے جنگل میں بھٹکتے رہے، دریاؤں کا پانی پیا، درختوں کے پتے چبائے،
11 سال کنٹینیو متواتر مسلسل اللہ 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 کی ضربیں لگاتے رہے 11 سال کے بعد جب آپ اپنے گھر کو آئے ہیں، رات کا وقت ہے، دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، دستک دینا چاہتے ہیں، اندر سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز کسی ہمسایہ رشتہ دار کی نہیں، یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ اندر سے آواز آتی ہے، بایزید تو نے ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچاؤ۔ تم نے 11 سال ماں کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا ہے، تم تو جنگلوں میں دریا کے پانی، درختوں کے پتے چباتے رہے، تم تو ماں کو ایک گلاس پانی تک نہ پلاتے رہے۔ رات کا وقت ہے، ماں کو بیدار ہونے دو۔ ماں جب بیدار ہو جائے گی تبھی اللہ اکبر دروازے پہ دستک دینا۔ حضرت بایزید بسطامی اللہ اکبر اپنے دروازے سے ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے، اپنی ماں کے بیدار ہونے کا ویٹ انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر ان کے گھر کی نالی سے پانی بہ کر کے باہر آیا، ان کو علم ہو گیا ماں کے جاگ جانے کا۔ بایزید کہنے لگے میری ماں تہجد کے لیے جاگ چکی ہے، میری ماں تہجد ادا کرنے کے لیے بیدار ہو چکی ہے۔ مائیں بہنیں آج تم بھی یہ درس لے کر کے جاؤ، اللہ اکبر یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آپ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ آج تمہاری زہرہ اللہ اکبر مارکیٹوں میں چھوٹ رہی ہے، مغرب کھانا بنانے میں چھوٹ جاتی ہے، عشاء موبائل دیکھنے میں اللہ اکبر کبیرہ تم چھوڑ دیتی ہو اور فجر تک سوتی رہتی ہو۔ اور یاد رکھنا خدا کی قسم تم نماز پڑھو گی تو تمہاری بیٹیاں بھی نماز پڑھیں گی۔ تم بھی کسی حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کے رول کو پلے مت کرو، بلکہ تم بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، سچی باندی بن جاؤ۔ پھر دیکھنا خدا کی قسم تیری گود میں پلنے والی تیری بیٹی کسی ہیروئن کے اسٹائل کو فالو نہیں کرے گی، بلکہ تو اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندی بن کے زندگی گزارے گی، کنیز بن کے زندگی گزارے گی، تیری گود میں پلنے والی تیری بیٹی اللہ اکبر کبیرہ وہ سیدہ زینب کی کنیز بنتی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ بہت پرانا جملہ ہے، یعرف الشجر بثمرہ، درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں اور بیٹیاں ماں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کو پہچاننا چاہتے ہو پہلے اس کی ماں کو دیکھو، اس کی ماں کتنا پردہ کرتی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جا رہے ہو پہلے اس کی ماں کی زندگی کو دیکھو، مارکیٹ کتنا جاتی ہے، مصلی پہ کتنا کھڑا ہوتی ہے، قرآن کتنا پڑھتی ہے۔ اور اسلام کی مقدس بیٹیوں تم بھی پردہ کرو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کراؤ، اپنی شہزادیوں کو بھی پردہ کراؤ۔ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ تو اس بیچارہ صبح کو نکلتا ہے شام تک مزدوری کرتا رہتا، تمہیں کیا پتا اسے کھانا بھی نہیں ملتا، تمہیں کیا پتا تمہارا شوہر گھر سے باہر ہے اسے وقت پہ پانی بھی نہیں ملتا، وہ لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے، خدا کی قسم کیسے کیسے راستوں سے وہ گزرتا ہے، تب جا کر کے اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے لے کر کے آتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری نہیں، گھر میں تو رہتی ہے تو ہوم منسٹر بن کے تو رہی ہے، تیری ذمہ داری ہے بیٹی کو پردہ کرانا۔ جب جب تیری بیٹی تیری نگاہوں کے سامنے بے پردہ ہو جائے مارنا مت، پیٹنا مت، تادیبی کاروائی مت کرنا، اللہ اکبر زجر و توبیخ مت کرنا، پیار سے لاڈ سے محبت سے اپنی ممتا دکھانا، قریب بلانا، سینے لگانا، پیشانی چومنا، وہ اس کا دوپٹہ جو گلے میں آ جائے پیار سے اس کو اٹھانا اور سر پہ رکھ کے کہنا او بیٹی سر پہ چادر رکھنا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، قانون سرکار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں باپ کو دوست کم دو، باپ نردوش ہے، ماں دوشی ہے، ماں دوشی۔ اگر بیٹی بے پردہ ہے تو اس کی دوشی ماں ہے، باپ بیچارہ نردوش ہے۔ بتاؤ وہ صبح کو نکل گیا تھکا ہارا، شام کو آتا سو جاتا ہے، ماں کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے بیٹی پورا دن۔ اگر ماں چاہے تو اپنی بیٹی کو نمازی بنا دے۔ ماؤں سے بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں، بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور جوان
मुसलमानों तुमसे भी कहूँगा, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने जो तकरीर की उस पर अमल करना, खुदा की कसम ये बहन बेटी बेटी होती है। तुमसे भी कहूँगा बहन बहन होती है, अपनी हो या दूसरे की। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बेटियां हैं, इनसे मत अलकसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के यहाँ 3 बेटियां पैदा हो गई, लोग बेटों के पैदा होने पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, खुशी करते हैं, लड्डू बंटवाते हैं। बेटी पैदा होती तो गुड़ तक नहीं बंटवाते हैं, उनके चेहरे लटक जाते हैं। अल्लाह अकबर से चेहरों में सरवटें आ जाती हैं, कोई खुश नहीं होता। उन्हें क्या पता जब बेटी पैदा होती है तो रहमत लेकर के आती है। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। नेमत का सवाल होगा, रहमत का सवाल नहीं होगा। आका फरमाते 3 बेटियों की अगर कोई पाल पोस के परवरिश कर दे, निकाह कर दे, आका फरमाते वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन बाप का, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया। भाई ने इस जिम्मेदारी को संभाला, अल्लाह अकबर, अपनी बहनों को पाल पोस के जवान किया। उस भाई ने फिर अपनी बहनों की शादी कर दी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं फिर वो 3 बहनों की परवरिश करने वाला भाई भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन अपनी बहन को बहन समझते हो, अपने चचा की बेटी को बहन नहीं समझते। तुम्हारी चचाजाद बहन भी तुम्हारी बहन है, खुदा की कसम। तुमने अपनी बहन का निकाह किया, कितना सामान दे दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तुम्हें अपने चचा की यतीम बेटी नजर ना आई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इलाके की बात है, एक MBBS डॉक्टर है, बहुत पैसा है उस पर। उसने जब अपनी हकीकी बहन की शादी की, जानते एक थार कार दी, 30 लाख का कैश दिया, 1000 लोगों को अल्लाह अकबर बारात में आने के लिए उसने इनवाइट किया। खड़ा खाना दिया, खड़ा खाना 5 स्टार में, अल्लाह अकबर कबीरा, खड़ा खाना। और वो समझ रहे थे मैं VIP खाना दे रहा हूँ। मुसलमान तेरी अक्ल को क्या हो गया, खड़े होकर के खाने को VIP कहते हो। मैं कहता हूँ खड़े होकर खाना VIP नहीं, वो VIP है जो मेरे नबी ने बताया है। दस्तरखान लगा लो, सर को ढांप लो और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाओ। सबसे बड़ा VIP अल्लाह अकबर, दस्तरखान पे खाना, हुजूर की अदाओं के मुताबिक खाने को VIP कहते हैं। अगर खड़े होकर के खाना VIP होता तो क्या ख्याल है गधा VIP होता। ये तो अल्लाह अकबर पेशाब पखाना भी खड़े होकर के करता है, खाता भी खड़े होकर के है, लेकिन खड़े होकर के खाना VIP नहीं, वो VIP है जो मेरे हुजूर ने किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए, अर्ज कर रहा था 1000 बरातियों को इनवाइट किया, अल्लाह अकबर, थार कार दी, 30 लाख का कैश दिया। लेकिन जब उसके बारे में मुझे लोगों ने बताया तो मेरा कलेजा थर्रा सा गया। अल्लाह अकबर। एक शख्स मुझसे आकर के कहता, हजरत थार दी अपनी बहन को जहेज में, अल्लाह अकबर, 30 लाख का कैश दिया अपने बहनोई को, 1000 लोगों को बारात में आने के लिए इसने इनवाइट किया था। लेकिन इसकी चचा की सगी बेटी है, इसकी अल्लाह अकबर चचा सास सगी हकीक अल्लाह अकबर सगी बहन है, इसके चचा की लड़की है, इसकी चचा साथ बहन है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका चचा बचपन में छोड़ करके इंतकाल कर गया था, उसकी 30 साल की उम्र हो गई, इसने अपनी बहन की शादी कर दी। क्या अच्छा होता काश ये अपने चचा की बेटी का भी निकाह करा देता। अल्लाह अकबर। 30 लाख कैश न देता, 15 लाख दे देता, 1000 बराती अपनी बहन की शादी में ना बुलवाता, बल्कि 500 बराती बुलवा लेता। थोड़ा पैसा बचा करके अपने चचा की बेटी का निकाह करवा देता। और खुदा की कसम, इसके चचा की बेटी रुखसत हो करके अल्लाह अकबर कबीरा दुल्हन का, अल्लाह अकबर, दुल्हन का मतलब क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, दुल्हन का कपड़ा पहन करके, सूट पहन करके अल्लाह अकबर रुखसत बाद में होती। मदीने वाले आका इतने खुश हो जाते, इसलिए का आका फरमाते हैं मेरा सबसे अच्छा उम्मती वो है जो यतीमों का ख्याल करता है, जो गरीबों का ख्याल करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरतुल्लाह नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल्ली से लेकर के लखनऊ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दे भाई। लखनऊ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, हम तो सब में जाते हैं। हमें कोई ऐसे नेता दिखाओ, हमारे कायद दिखाओ जो ये काम कर रहे हो, जो इज्तिमाई निकाह करवा रहे हो, जो निकाह सम्मेलन भी कराते हो। हमारे इलाके में एक अल्लाह अकबर BJP का सांसद, पूर्व सांसद, वो उसके सांसद बनने की वजह ये रही कि वो निकाह करवाता है। और जब वो निकाह करवाता ना
تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹی غیر مسلم کی ہے، ہندو کی ہے، کس کی ہے، جس کی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، سب کے نکاح کرواتا ہے۔ جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ لوگ دوسرے کرنے لگے، وہ غیر کر رہے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر پیسے والے نہیں، بہت پیسے والے۔ ابھی حجاب کا معاملہ چلا کہ حجاب پہ پابندی لگاؤ، جو بچیاں جاتی ہیں حجاب میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کے حجاب پہ پابندی چل رہی۔ مسلمان ہائی کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یار تھوڑی تو غیرت آنی چاہیے۔ کہ مسلمانوں میں سبھی کٹورا پتی ہیں؟ ان کے اندر کروڑ پتی بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں۔ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک مسلمان ایک ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جو ایک ایک اسکول اپنے پیسے سے بنوا سکتا ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں ہمارے اسکولوں میں پڑھیں، لیکن ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کرونا کال میں پردھان منتری فنڈ چلا تھا، وہ اس میں ڈونیشن کرو، ڈونیشن کرو۔ سب سے زیادہ ڈونیشن پردھان منتری فنڈ میں جس نے کیا نا، وہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ ایک عظیم نام کا ہے، اس نے نہ جانے کتنا پیسہ، اللہ اکبر، پردھان منتری مطلب کیا ہے فنڈ میں ڈونیشن کیا ہے۔ آگ لگے ایسے ڈونیشن میں جسے اپنی غریب بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کی بالوں میں چاندی آ گئی، اللہ اکبر، بڑھاپا آ گیا، باپ کو دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہو تو اتنا سامان دیتے ہو، تحریک بناؤ، فاؤنڈیشن بناؤ، کسی غریب کی مدد کیا کرو، کسی بیمار کا علاج کروایا کرو۔ اللہ کی قسم، حضور کا میلاد بھی مناؤ، حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میں چاہتا ہوں ایک نوجوان ایسا ہو جو جمعے کے دن جائے، جا کر کے کہے، حضرت آپ تو پورے گاؤں کا سروے کرتے ہو، سب جگہ فاتحہ لگاتے ہو، آپ سے سارا بستی ملتی ہے، یہ بتاؤ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بیٹی ہماری دولت کی مستحق ہو، ہم اس کا نکاح کرا دیں، سادہ نکاح کرا دیں، 1,50,000 روپے خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ملا کرو، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو۔ جوانوں پیسہ کماؤ، لیکن اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیا کرو، جائز جگہ خرچ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ جو چاہتی ہو آج مانگ لو، میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ کو اجازت ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے، بابا جان، ابو جان، آج آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو چاہتی ہو مانگ لو، مشورہ کرنے آئی ہوں، بتاؤ کیا مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ کی زمین کی رجسٹری کرا لو، آج کے بہروپیے ہوتے تو کہہ دیتے، اس لیے کہ دمادی اس بنیاد پہ تلاش کرتے ہیں کتنی زمین ہے پہلے دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے دین کتنا ہے، حضور کی سنتوں کا پابند ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے بیٹی عائشہ، اگر حضور فرما رہے ہیں کہ مانگ لو تو حضور سے جا کر کے عرض کرنا، یا رسول اللہ معراج کی رات میں اللہ کے قرب خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، اونلی ایک بات، فقط ایک بات معراج میں جو اللہ سے ہوئی تھی، ایک بات بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ آئی، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ابو جان سے مشورہ کر کے آئی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، کیا مشورہ دیا ہے میرے یار نے، کیا مشورہ دیا ہے میرے دوست نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ابو جان نے کہا ہے معراج کی رات میں اللہ کے قرب خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، بس ایک بات بتا دیجئے۔ حضور رونے لگے، فرماتے ہیں، عائشہ میرے یار نے مانگا ہے تو علم مانگا ہے، میرے یار نے دولت نہیں مانگی، درہم و دینار نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگا۔ حضور فرماتے ہیں، عائشہ اگرچہ راز راز نہ رہے گا، لیکن یہ فرمائش یار کی ہے، راز راز نہ رہے، لیکن ابو بکر میرا دوست ہے، کائنات میں سب سے افضل میرے بعد ابو بکر ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ سب سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء
تحقیق انبیاء کرام میں، مرسلین عظام میں اگر کسی کا مرتبہ ہے ان ہستیوں کے بعد تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. زور سے بولو کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نگر نگر ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر. ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا نا، ہمارے یہاں بھی جنازے اٹھتے ہیں، مدینہ شریف میں جنازہ اٹھا، عمر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. عمر کہتے کیا بات ہے؟ کہا یہ جو جا رہا مسیری میں لیٹ کے اللہ اکبر، یہ روزانہ ہماری بکری آ کر کے دوتا تھا، اب کون ہماری بکری آ کر کے دوئے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ کام ابو بکر کرتے تھے، یہ کام آج کے بعد میں کروں گا. اس طرح اسلام پھیلا. حضرت ابو بکر کے بعد جب عمر خلیفہ بنے نا تو وہ کہتے ہیں حضور کیا کیا ابو بکر کیا کیا کام کرتے تھے. بتائی گئی، لسٹ بنائی گئی. ایک کام یہ تھا بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے جھولی میں ڈال کے. حضرت عمر چلے ابو بکر کی اداؤں کو عمل کرتے ہوئے، چلتے 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 مدینہ پار کر دیا. نکل گئے، جا کے دیکھا جنگل میں ایک جھونپڑی ہے. دستک دیتی، اندر سے آواز آتی ہے آ جاؤ. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم اندر پہنچے. جا کے دیکھتے ایک نابینا شخص ہے، وہ بستر پہ لیٹا، بھوکا پیاسا، لمبی لمبی سانسیں لے رہا. جا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اسے کھلائے. کھانا کھلا کے حضرت عمر جب رخصت ہوتے نا کہتے ہیں اجازت دے دو. تو وہ بوڑھا بولا 3 دن کے بعد آئے ہو، نہ تو تمہیں آنے کا طریقہ یاد رہا، نہ پلانے کا طریقہ یاد رہا، نہ جانے کا طریقہ یاد رہا، آخر تم اتنی 3 دن میں سب کچھ بھول گئے. تو حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے جو 3 دن پہلے آتے تھے وہ ابو بکر تھے، ان کے وصال کے بعد ان کی جگہ میں آ گیا ہوں، لہذا مجھے پہلا دن ہے اس لیے کھلانے کا، آنے کا، جانے کا طریقہ ابھی میں سیکھ لوں گا. تو بوڑھا بولا اللہ ابو بکر کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے. 2.5 سال تک مجھے کھانا کھلایا، اس نے نام تک نہ بتایا. عمر پہلے دن ہی کھانا کھلا کے اپنا نام تم نے بتا دیا. یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق. بیٹی سے بولے بیٹی راز و نیاز کی ایک بات پوچھ لو. حضور کہتے راز راز نہ رہے لیکن بتاؤں گا، میرے یار کی فرمائش ہے، میرے دوست کی فرمائش ہے. حضور نے کہا اے عائشہ صدیقہ، رب تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کا کوئی تیسرا امتی 2 ٹوٹے ہوئے 2 امتیوں کے دلوں کو ملوا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثالث کو جو 2 دلوں کی دوری کو دور کروائے گا، تیسرا آدمی، اس تیسرے کو دل جڑوانے والے کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. حضور نے اتنا بتا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ آئی اور آ کر کے سلام کیا، کہا ابو جان خوش ہو جاؤ. حضور نے فرمایا ہے معراج میں اللہ نے کہا ہے، حضور سے وعدہ کیا ہے کہ 2 امتیوں کے دل ٹوٹے ٹوٹے چلنے اور جھگڑا چل رہا ہو، ثالث آئے، تیسرا آئے، ماں باپ میں اللہ اکبر، باپ بیٹے میں جھگڑے کو دور کرا دے، میاں بیوی کے جھگڑے کو دور کرا دے، تایا بھتیجے کو ملا دے، چچا بھتیجے کو ملا دے، دادا پوتے کی دوری دور کروا دے اور وہ ملوا دے. تو آقا نے فرمایا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے بغیر حساب کے ٹوٹے ہوئے دل ملوانے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا. ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ. سنا ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے. اما عائشہ کہتی ہیں ابا جان، ابو جان یہ بتاؤ اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ آپ تو دودھ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملواتے ہو، بھوکے آتے خانہ کھلاتے ہو، پیاسے آتے ہیں پانی پلاتے ہو، ننگے آتے کپڑے دیتے ہو، لوگوں کی عزتیں کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، ٹوٹے ہوئے دلوں پہ، زخمی دلوں پہ مرہم رکھتے ہو. اتنا سننا تھا. ابو بکر صدیق کہتے بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی، میں تصویر کے دونوں پہلو دیکھ رہا ہوں، دونوں رخ دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ رب العزت اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملوا دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، تو جو ملے ہوئے دلوں کو توڑوائے گا اللہ اسے جہنم میں بھی تو ڈال سکتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار مدینہ حضرت اللہ ناظم منظری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بھائی. رات آج جب غریب امیروں کی بیٹیوں کی براتیں آتی ہیں، غریب بچیاں جہیز دیکھتی ہیں تو دل نہیں ٹوٹتے ہیں؟ دل نہیں ٹوٹتے؟ ٹوٹ رہے ہیں دل.
دل ٹوٹ رہے ہیں، وہ کہتی کاش ہمارے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی تو ہمارے یہاں بھی کوئی پیغام آتا، ہمارے ہاتھ بھی اللہ اکبر ہلدی سے پیلے، مہندی سے لال ہو جاتے اور ہم بھی جو ہے نا رخصت ہو جاتی۔ آج جو ہمارے یہاں رشتے نہیں آ رہے، پاس باپ کی دولت نہیں ہوتی، وہ بھی دیتا گاڑی، وہ بھی دیتا اچھا کھانا، تو ہمیں بھی کوئی اللہ اکبر لے کر کے چلا جاتا، اپنے گھر کی عزت بناتا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، امیر کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن غریب کی بیٹیوں سے شادی اس لیے کیا کرو کہ غریب کو سہارا دو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، اللہ اکبر، آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ مستحق ہے تمہاری خدمتوں کے۔ اما عائشہ صدیقہ سے عرض کیا گیا، اما جان ایک بات بتائیے، سب سے زیادہ اللہ اکبر کبیرہ میری خدمت کا کون مستحق ہے؟ ارشاد فرماتی ہے تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر فرمایا ثم ابو کا، تمہارے باپ۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ مرد پہ سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ حضرات گرامی، آج عورتیں جو ہے نا نئی نئی نویری لڑکی جاتی ہیں، دلہن بن کے جاتے ہیں اور اپنے شوہر کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی کوشش مت کرنا، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی اپنے سسرال میں سن کے کہ اگر تمہاری بھابھی نے تمہارے بھائی کو الگ کرا دیا تو تم آؤ گی، آ کر کے ٹیوشن دو گی، بھائی سے کہو گی کہ ماں سے مل کے رہو، باپ کی خدمت کرو۔ کتنا اچھا ہوگا تم اپنے ساس سسر کی خدمت کر لو تو تمہاری بھابھی تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اللہ اکبر، اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرو، تمہاری بھابھی تمہارے اللہ اکبر ماں باپ کو ساس سسر نہیں بلکہ وہ بھی ماں باپ سمجھ کر کے خدمت کرے گی۔ اور اگر کسی کی بیوی ٹیڑھی نکل آئے، وہ سیدھی نہ ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے تیار نہ ہو، تو ایک کام کرنا، آپ اپنے باپ کے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو کر کے پیش کرنا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی پلانا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے نہلانا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا، کھانا کھلانا، چائے پلانا، دودھ پلانا، کپڑے دھو کر کے دینا، پریس کر کے دینا۔ آپ کی بیوی ایک دن دیکھے گی، 2 دن دیکھے گی، 8 دن پورے نہیں گھوم کے آئیں گے، آپ کی بیوی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گی کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ذریعے میرے بھی ماں باپ لگتے ہیں۔ وہ سمجھ جائے گی میرا خاوند چاہتا ہے میرے اللہ اکبر اس کے ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ 8 دن آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دو، 8 دن کے بعد آپ کی بیوی سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کو کھانا کھلائے گی۔ 8 دن آپ اپنے باپ کے کپڑے دھو دو، آپ کی بیوی خدا کی قسم آپ کے باپ کے کپڑے آپ اپنے ہاتھوں سے دھو کر کے پیش کرے گی۔ یار آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہم لوگ زمینی لوگ ہیں، زمینی دیکھتے ہیں کیسا کیسا معاملہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا مسجدوں کے غسل خانوں میں آ کر کے اللہ اکبر 70 سال، 75 سال، 80 سال کے بزرگ اللہ اکبر کبیرہ غسل خانے کے اندر کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑے اللہ اکبر کبیرہ، وہی آ کر کے نہائے، وہی آ کر کے قمیص کو دھویا، سکھا دیا، اسی کو پہن لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے کپڑے دھلے ان پہ پریس بھی ہو، بوڑھا باپ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہی تو ہے اس نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی، پوری زندگی کماتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک باپ اپنی اولاد کی خدمت نوکر بن کے کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹا بن کے پالتا ہے، اولاد کو بڑا دیکھنے کے لیے باپ چھوٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اولاد کی نوکر بن کے خدمت کرتا رہا۔ لیکن افسوس صد افسوس، حیف صد حیف، جب یہ اولاد کامیاب ہو گئی، یہ اولاد بڑی ہو گئی تو باپ کو چھوٹا بنا دیا۔ نکمی اولاد نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، تم نے باپ کو گھر سے نہیں نکالا، خدا کی رحمتوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ باپ کو سینے لگا لو، ماں کی خدمت کرنا، خدا کی قسم یاد رکھنا یہ ماں باپ ہیں جتنے دل سے دعا یہ کرتے ہیں، کسی پیر فقیر کے سینے میں وہ دل ہو ہی نہیں سکتا جو دل باپ کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے، جو دل ماں کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے۔ ماں باپ کی خدمت لے لو، اور خدا کی قسم یاد رکھنا حضور کی محفل میں آ کر کے بیٹھو گے تو خدا کی قسم کچھ اور ہو سکتے ہو۔ ماں باپ کے فرما بردار حضور کی محفل سے اٹھ کے گھروں کو بعد میں جائیں گے، جنت کے پروانے ہاتھ میں پہلے دے دیے جائیں گے۔ یہ پروانے جنت کے لینا چاہتے ہو تو کہیں اور نہیں ملتے، کسی پیر کے دروازے پر نہیں ملتے۔ کسی پیر کے باپ کی ہے کہ جنت، کسی کی جاگیر ہے کہ جنت، کہ وہ پیر کاٹ کے تمہیں دے دے گا لو میں نے تمہارے نام جنت کر دی، نہ، اس کا تو ٹکٹ خود فائنل نہیں ہے، ہاں اس کی سیٹ تو خود بیٹنگ میں چل رہی ہے،
ہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیر کی خدمت کر کے جنت ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن باپ کی خدمت کر. حضور فرماتے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ باپ راضی تو اللہ راضی. زور سے بولو، زور سے. باپ راضی تو عرش کا رحمان راضی. یہ مائیں ہوتی ہیں خدا کی قسم، یہ باپ کا دل ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، میرا تو آدھے گھنٹے کا بس ذہن تھا، لیکن اچھا بات بڑھ گئی تو سن لیجئے. ابھی ہاں بس نواب بھائی، ابھی میں رمضان شریف میں بنگلور میں تھا، وہاں سامنے سے خبر نکلی، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے. خبر کیا تھی؟ اللہ، کئی خبریں ایسی آئیں کہ ایک پاگل لڑکی نے کسی کے عشق میں آ کر کے، مجازی عشق میں، اپنے ماں باپ کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا اس نے. ماں باپ نے منع کیا، بیٹی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نشیڑی ہے، ہم تیرا نکاح اچھی جگہ کرائیں گے. اسے یہ بات بری لگ گئی، ختم، قتل کر دیا. ادھر دیکھیں، ایک لڑکا تھا، اس کے باپ دیندار تھے، نماز پڑھاتے تھے، اس کی دوستی کسی لڑکے سے ہوئی، باپ نے منع کیا. اس ظالم باپ نے اپنے باپ، اس ظالم بیٹے نے اپنے باپ کو بھی قتل کیا، اپنی ماں کو بھی قتل کیا. سمجھ رہے؟ یہ حالات ہیں، میں کھل کا بیان نہیں کر سکتا. علی گڑھ کا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا. وہاں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 100 کے قریب، 100 سال کے قریب. حضرات اس کا بوڑھی عورت کا بیٹا بھی، اس کی بہو بھی، دونوں نکل گئے، سیر کے لیے نکل گئے. 8 دن ہو گئے. بوڑھی عورت کی کوئی خبر اس کی بیٹی کو نہیں ملی. بیٹی سسرال میں. لوگ بڑا فخر کرتے ہیں نا، بیٹے سہارا دیں گے بڑھاپے میں. بیٹے دامن بچاتے ہیں، بیٹے آنکھیں سینے لگاتی ہیں. جب اسپتال میں ابا ایڈمٹ ہو نا تو وہ چندہ کرنے میں رہتے ہیں، چندہ کرنے میں، میرے ہی ابا کے تیرے بھی ابا تو اتنے میں دوں گا، اتنے تو دے. حالانکہ اس کی حیثیت، ایک کی حیثیت کروڑوں کی ہے، ایک کی حیثیت لاکھوں کی بھی نہیں ہے، لیکن اس غریب بھائی سے بھی پورا حصہ لیتا. شرم آنی چاہیے یار. باہر جاتے ہو تو اتنے لمبے لمبے ڈونیشن کرتے ہو، فلاں گاؤں کے نیتا جی آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، نمبردار آئے ہیں، فلاں پاشا آ رہے ہیں، وہ اتنے لاکھ روپے دے کر چلے گئے. یار شرم آنی چاہیے. کچھ بھائی کی بھی مدد کر دیا کرو، کچھ بھتیجوں کی بھی مدد کر دیا کرو. شرم کرو، خدا سے شرم کرو. اللہ اکبر، حیا کرو. کچھ تو غیرت کی زندگی گزارو، کچھ تو حمیت کی زندگی گزارو. پورے زمانے میں ڈونیشن کرتے پھرو، پورے زمانے میں لوگوں کی سماجی خدمتیں کرتے رہو. اگر تیرا بھائی پریشان ہے، تیرے مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا نا، تو تیرا مدد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر تو دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کرا رہا اور تیری بھتیجی جوان ہو گئی، سے بڑھاپا آنے والا، بالوں میں چاندی آ گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے تیرا اپنا بھائی ہے، پہلے اس کی مدد کر. اگر تیرا بھائی تجھ سے راضی ہے تو جان لے خدا کی قسم تجھ سے سب راضی ہو جائیں گے. تو اپنے بھائی سے اپنا انداز صحیح نہ کر سکا، تیرے اپنے بھائی سے اللہ اکبر مطلب کیا، تیرا مجاز نہیں ملتا، تیرے بھتیجوں سے تیرا مجاز نہیں ملتا، تیری بھانجیوں سے تیرا مجاز نہیں ملتا، تیری بہن سے تیرا مجاز نہیں ملتا. بہن گھر پہ آ جائے تو اللہ اکبر کبیرہ تو گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے. اور یاد رکھنا، بہنیں تو وہ ہوتی ہیں جو بھائیوں کو ولی بنا کر کے جاتی ہیں. پہلے زمانے کے لوگ تھے، وہ بزرگ تھے، خدا کی قسم جب بہنیں آتی تھی نا تو بھائی اپنے ہاتھوں میں ہار لے کر کے بہنوں کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے. بچوں کو معلوم ہوتا تھا پھوپھی آ رہی ہیں، پھوپھی کا بھتیجے استقبال کیا کرتے تھے. اور میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پھوپھیاں جو ہوتی نا، خدا کی قسم یہ دور کا رشتہ مت سمجھنا بھتیجو. یہ جو خون تمہارے باپ کی نسوں میں، وہی خون تیری پھوپھی کی رگوں میں بھی دوڑ لگا ہے. جو دودھ تیرے باپ نے پیا ہے وہ دودھ تیری پھوپھی نے بھی پیا ہے. خدا کی قسم یہ بڑے قریبی رشتے ہیں. پھوپھی کا احترام کرو، پھوپھی کی عزت کرو، بہن کی عزت کرو. بہنیں ولی بنا کر کے جاتی ہیں. بہنوں کے آنے سے تنگ دستی نہیں آتی، بہنوں کے آنے سے برکتیں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے بہنیں ہیں، سب سے پہلے بھتیجی ہیں، سب سے پہلے بھانجے ہیں، سب سے پہلے بھائی ہیں. میں عرض کر رہا تھا خدا کی قسم، اللہ اکبر، اسپتال میں باپ پڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر کہہ رہا اتنے پیسے جمع کرو تب جا کر کے ہم اگلا قدم اٹھائیں، تب جا کر کے آپریشن کریں، اتنے بلڈ کی ضرورت ہے. بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی آ کر کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب پورا خون نکال سکتے ہو، میرے باپ کو بچا لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. پیسے جمع کرائیے، میرے باپ کا علاج کرائیے، اگلا قدم اٹھائیے، آپریشن کیجئے. ڈاکٹر کہنے لگا لڑکی تیرے پاس تو پیسہ نہیں. اس نے کہا میرے کانوں کے اندر جو بالیا ہے، اللہ اکبر، زیورات گروی رکھ کر کے پیسہ لاؤں گی، باپ کو بچا
بچاؤں گی. اگر اس سے بھی نہیں بچے گا اپنا خون دے کر کے اپنے باپ کو بچاؤ گی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. خدا کی قسم بیٹیوں سے مت الکسایا کرو. بیٹیاں برے وقت میں کام آتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں فقط دنیا ہی نہیں جب آخرت کا میدان ہوگا یہ بیٹیاں ہی ہوں گی. جب باپ جہنم میں جانے والا ہوگا تو بیٹیاں اڑ جائیں گی. آقا فرماتے ہیں بیٹیاں ماں باپ کو بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے. جہنم سے پردہ ہے, حجاب ہے, آڑ ہے, دیوار ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ ہمارے شعیب بھائی کو سلامت رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹیوں سے محبت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں سے پیار کرو. عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ماں باپ ہے نا ایک زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں. ان کی خدمت کرو, دل سے ان کا احترام کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی دعائیں لے کر کے اپنے گھر سے نکلو. ماں باپ کی دعائیں ٹالی نہیں جاتی, ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ماں باپ جب ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں ہاتھ میں چراغ لے کر کے تلاش کرو گے ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. میں نے دیکھا ہے لوگ سہارے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مت گھبرانا, اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کو سہارا دوں گا, میں تیرے باپ کی کمی کو دور کروں گا. لیکن خدا کی قسم جب رات کو بچہ گھر میں آتا ہے وہ آ کر کے باپ کی چارپائی کو دیکھتا ہے, باپ نظر نہیں آتا, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے وہ کاندھا کہاں سے آئے گا جس کاندھے پہ سر رکھ کے میں رویا کرتا تھا. جب ماں کی خالی چارپائی کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آتا ہے. وہ کہتا جس کے قدموں میں سر رکھ کے میں روتا تھا میری پریشانی دور ہو جاتی تھی. کاش وہ ماں ہوتی. یہ ماں باپ ہے جو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے, جو پلٹ کے نہیں آتے. ان کی دل سے خدمت کرو, احترام کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بیٹا ہے بیٹا. اللہ اکبر کبیرہ. جب گھر سے جاتا ہے تو ماں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں. بس آخری بات انتم بات کر کے گزر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ میرے مکان پہ آ گئی. حضور کو لیا, لینے کے بعد جانے لگی. اللہ اکبر 1 سال تک خدمت کی. 1 سال کے بعد جب آئی ہیں دامن پھیلایا, میں نے روکا. وہ کہنے لگی سیدہ آمنہ 1 سال میں نے تیرے بیٹے کی پرورش کی ہے, 1 سال کے لیے اللہ اکبر محمد کو مجھے اور دے دے, میں 1 سال تک اس کی پرورش اور کرنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے اور حضور کے دادا نے اجازت دے دی. سیدہ حلیمہ لے کر کے چلی گئی, حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا, اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. او خدا کی قسم ماں کے الفاظ رد نہیں ہوتے, ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. اولاد کے حق میں دیکھو کیسے قبول ہوتی ہے. سیدہ آمنہ کہتی میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. حضور تشریف لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی برکتیں سیدہ حلیمہ دیکھ رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں بیمار بچے آتے حضور اپنا ہاتھ ان کے سروں پر رکھتے, اللہ اکبر ٹھیک ہو جاتے. اور محدثین شرائع حدیث نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نے جن جن بچوں کے سروں پہ اپنا دست نبوت پھیرا تھا اعلان نبوت کے بعد ان سب بچوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی. نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب بہنوں کا پیار دیکھ لو, بیٹیوں کا پیار دیکھ لو, بات ختم کر لو. سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہیں, ان کا نام شیما ہے, رضائی بہن ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مطلب کیا سگی بیٹی ہیں, حضور کی رضائی بہن ہوئی, شیما ان کا نام ہے. اب بہنوں کا پیار دیکھو, بہنوں کی محبتیں دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. بہن بھائی نے بگاڑی ہے. اگر بھائی اپنی بہن کو سمجھاتا فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن کے رہے تو آج بہن کے قدم نہ ڈگمگاتے. اگر بیٹی کو ماں سمجھاتی بیٹی کے قدم نہ ڈگمگاتے, باپ سمجھاتا تو بیٹی کے قدم نہ ڈگمگاتے. اس کے اللہ اکبر گنہگار ہم ہیں, اس کے مجرم ہم ہیں, ورنہ بیٹیاں تو
کل بھی رحمت تھی، بیٹیاں تو آج بھی رحمت ہیں، بیٹیاں قیامت تک رحمت رہیں گی، بیٹیوں کے آنے سے رحمتیں آتی ہیں، بیٹیاں خود نہیں بگڑتی، بیٹیوں کے قدم خود نہیں ڈگمگاتے ہیں۔ اسلام کی شہزادی کے قدم ڈگمگا جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کی بیٹی بیٹھ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں دوشی ہے، بھائی دوشی ہے، باپ دوشی ہے، خاندان والے دوشی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا خدا کی قسم، بہن تو وہ ہوا کرتی ہے، بیٹی تو وہ ہوا کرتی ہے، بیٹی تو ایسی رحمت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، ان علماء کو گواہ بنا کر کے عرض کرتا ہوں، حضرت سمیہ بھی ایک باپ کی بیٹی ہے، خدا کی قسم ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن سمیہ نے دامن اسلام نہیں چھوڑا۔ نعرہ سمیہ نے تکبیر، جان دے دی، اسلام نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ۔ سمیہ نے جان دے دی، اسلام نہیں دیا۔ سمیہ نے اپنے سینے میں اللہ اکبر نیزہ لگوا لیا، لیکن حضور کا اسلام، حضور کا کلمہ شریف اونچا بولو نہیں دیا۔ یہ بھی بیٹی تھی، آج تھوڑے سے وقت میں قدم ڈگمگا گئے۔ یار بیٹی تو کل بھی رحمت تھی، جس کو حضور رحمت کہتے ہیں اس کے قدم کیسے ڈگمگا رہے ہیں؟ غور کرو، تحقیق کرو، ہو سکتا ہے ہمارا قصور ہو اس میں۔ اور جب غور کرو گے، نظر ثانی کرو گے، کہیں باپ کی ڈھیل ہوگی، کہیں ماں کی ڈھیل ہوگی، اور کہیں بھائی کی ڈھیل ہوگی۔ ان کی ڈھیلوں نے بیٹیوں کی قدم ڈگمگا دیے، بہنوں کے قدم ڈگمگا دیے، بچیوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ ورنہ یہ بیٹی آپ نے کرناٹک میں نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ہزاروں کا جھنڈ تھا، بھیڑیوں کا، گیدڑوں کا، ایک شیرنی، وہ طرح طرح کے اپنے دھارمک نعرے لگا رہے تھے۔ اسلام کی شیرنی مسکان نام کی لڑکی نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت لگایا، اور یہ ثابت کر دیا اسلام کی بیٹیاں کل بھی شیرنی تھیں، آج بھی شیرنی ہے، قیامت تک شیرنی رہیں گے۔ کل لوگ اللہ اکبر، ان کے بچے نہیں سوتے تھے نا، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، مائیں کہتی تھی غیروں کی، اللہ وہ کہتی تھی سو جاؤ مسلمان آ رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان تھی۔ آج مسلمان گیدڑ بن گیا، گیدڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو چاہیے کہ حلال کھائے، اس کو چاہیے حرام سے بچے، اس کو چاہیے حضور سے سچی محبت کرے۔ آج حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا دو گے، گردن کٹا دو گے، سب کٹا دیں گے۔ حرام چھوڑ سکتے ہو؟ یہ نہیں چھوڑ سکتے، بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ شروع سے عادت ڈل گئی، اب نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کا عاشق بننا کوئی آسان کام ہے؟ بزرگ کہتے ہیں جیسے ڈھلان سے پانی تیزی کی طرف نیچے کو آتا نا، اس طرح حضور کے عاشقوں پہ پریشانی آتی ہے۔ حضور کا عاشق بننا چاہتا نا، حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنا چاہتا نا، تو پہلے سوچ لینا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، مدینہ شریف میں یہودی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ نے کسی کام سے بھیجا، بچہ گیا، شام ہو گئی، شام کو خالی ہاتھ آیا، باپ نے کہا اب تک کہاں تھا؟ اس نے کہا میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حضور کے چہرے کو گم ہو گیا، میں تو سامان خرید نہیں بھول گیا۔ باپ نے بہت ڈانٹا، آج کے بعد وہاں مت جانا، میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا مخالف ہوں، ان کی وچار دھارا الگ ہے، میری وچار دھارا الگ ہے، ان کا اللہ اکبر قانون الگ ہے، ان کا مطلب کیا ہے، وہ ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ باپ نے سمجھایا، لیکن جب حضور کا عشق بولتا ہے، سر چڑھ کے بولا کرتا ہے، حضور کے عاشق رک سکتے، وہ نہیں رک سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں دیش بھکتی کا، کہ مسلمان اللہ اکبر دیش سے محبت نہیں کرتا۔ میں اور ریکارڈ کہہ کر کے جا رہا ہوں، فرید پور والوں توجہ کے ساتھ سننا، میں آپ کو الگ کر رہا ہوں، میں اس جماعت کو لے رہا ہوں، اپنے علماء کو لے رہا ہوں، اپنے ائمہ مساجد کو لے رہا ہوں، اور سنی علماء کو لے رہا ہوں۔ ہماری اللہ اکبر دیش بھکتی پہ، دیش پریمی پہ شک کرنے والوں، ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، ارے ہم سے سرٹیفکیٹ مت مانگو، ثبوت مت مانگو، ہم یہ چاہتے ہیں اپنی آرمی ہٹاؤ، ہمارے دیش کی فوج ہٹاؤ، اور سب سے آگے حافظ قرآن کو کر دو، علماء کو کر دو، اور خدا کی قسم اپنے وطن کے لیے یا تو دشمن کی جان لے کے آئیں گے یا اپنی جان دے کے آئیں گے۔ ہم اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور اس ملک کے دشمن کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد،
مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ ہمیں موقع دیکھو تو صحیح، ہمارے پورورجوں نے کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، بولو۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ اکبر خون دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں، تب جا کر کے یہ مادر وطن اللہ اکبر انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ آج اللہ اکبر تم ہم سے دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی بھی ایسا مطلب کیا ہے غلط فہمی کے شکار مت ہونا، ورنہ بھارت ٹوٹ جائے گا، ورنہ بھارت کمزور ہو جائے گا۔ ہمارا ملک بھارت اللہ اکبر کبیرہ کمزور ہو جائے گا، ہندوستان کمزور ہو جائے گا، یہ انڈیا کمزور ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ عرض کر رہا تھا، خدا کی قسم بیٹیاں تو کل بھی رحمت تھی، بیٹیاں آج بھی رحمت ہیں، بہنیں آج بھی رحمت تھی، بہنیں کل بھی رحمت ہیں۔ جو بیٹیوں کے قدم ڈگمگائے ہیں، یا تو بھائی کی کمی رہی ہے، یا باپ کی کمی رہی ہے، یا ماں کی تربیت میں کمی رہی ہے، ماں نے اپنی بیٹی کو کبھی منع نہیں کیا، بیٹی ننگے سر رہتی رہی، بے پردہ رہتی رہی، شادیاں ہوتی دیکھ لو یار، پتہ نہیں چلتا یہ کلمہ پڑھنے والوں کی شادی ہو رہی ہے، نبی کے عاشقوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر اتنا میک اپ کر کے اللہ اکبر ہماری بیٹیاں بہنیں جا رہی ہیں، ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ کسی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ مل جائے تو میرا نام بدل دینا، مجھ سے کہنا مولانا غلط کہتے ہو، جلسوں میں ایسا مت کہا کرو، چھوٹی شیرہ ہو لڑکا تیار ہو۔ آپ دیکھ رہے نا جتنی لڑکیاں جتنی بیٹیاں، مجھے بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھے، پیار سے سمجھائیں۔ سب کی سب ننگے سر نظر کیوں آتی ہے؟ سب سے بڑا عذاب اگر جو ہوتا ہے اللہ کا عورتوں پہ تو ننگے سر رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، برہنہ سر رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے کردار سے ثابت کیجئے، ننگے سر رہنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور سر کو ڈھانپ کے رہنا، پردے میں رہنا یہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ ہے، یہ نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس عرض کر رہا تھا، اپنا کردار اپنائیے، اللہ اپنا کردار بدلیے، حضور کا اخلاق اپنائیے، بیٹیوں کو سمجھائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہماری بیٹیاں کل بھی شیرنی تھی، تم بھی شیر بن جاؤ، حضور کے عاشق بن جاؤ۔ یہودی کا بیٹا اللہ اکبر حضور کا دیدار کر کے آیا، وہ کہنے لگا صاحب میں تو حضور کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد مت جانا۔ اب بیٹا اللہ اکبر جانے لگا، چوری سے جاتا تھا، چپکے سے آتا تھا، چپکے سے جاتا تھا، چوری سے جاتا تھا، چوری سے آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور چلے گئے، اس بچے کو حضور کا دیدار نہ ہوا، بستر پہ آ کے لیٹ گیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ بچہ بستر مرگ پہ آ گیا، بچہ علیل ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، کس کی محبت میں؟ آمنہ کے لال کی محبت میں، حضور کے عشق میں بیمار ہوا۔ اللہ اکبر باپ نے علاج کرایا، یہودی نے بڑا علاج کرایا، کامیابی نہ مل سکی۔ اللہ اکبر بچہ موت کے منہ میں جانے والا ہے، باپ آیا بیٹے سے آ کر کے بولا کوئی خواہش ہو تو بتا، کوئی آرزو ہو تو بتا۔ بیٹا بولا ابا خواہش تو ہے سینے میں دبی، تم پوری نہ کرو گے؟ بولے کروں گا، تیرے لیے تو سب کچھ کیا ہے، تیرے بعد مجھے بتا تو صحیح یہ پراپرٹی میں نے کس کے لیے اکٹھا کی؟ میں نے تیرے لیے کی ہے، بتا کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا آؤ میرے قریب آؤ۔ بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا جن سے تم مخالفت کرتے ہو نا انہیں بلا کے لے آؤ، حضور کو بلا کے لے آؤ۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، وہ آ گئے ہوں گے، کہیں گئے تھے، بلا کے لے آؤ۔ باپ کے لیے بڑا مشکل پیچیدہ معاملہ تھا، لیکن بیٹے کے لیے گیا، جا کے بولا پیغمبر اسلام میرا بیٹا آپ سے محبت کر بیٹھا ہے، اسے اپنے درشن دے دو۔ حضور تشریف لائے، حضور اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ باپ بولا بیٹے سے بیٹے اٹھ دیکھ سامنے کون کھڑا ہے۔ جیسے ہی بچے نے آنکھیں کھولی نا تو حضور کھڑے تھے، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ حضور کھڑے ہوئے تھے، حضور کا بچے نے چہرہ دیکھا، رو کر کے بولا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، شاید آپ کو نہ پتا ہو۔ آقا فرماتے نہ پتہ کی بات کرتے ہو، تم بعد میں گھر سے نکلتے تھے، مجھے پہلے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بچہ کہنے لگا آقا کلمہ شریف پڑھا دے، حضور نے کلمہ شریف پڑھایا، بچہ مسلمان بن گیا، مسلمان بن کے کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان بن کے اسلام کے دامن میں جا کے بولا یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی دین کا کام بھی نہیں کیا، اسلام میں جانے کے بعد کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زندگی سے وفا کی امید بھی نہیں، اتنی
اتنی حالت خراب ہے, اتنی کنڈیشن, اتنی استھتی خراب ہے یا رسول اللہ, سچویشن بہت خراب ہے یا رسول اللہ, موت آئے گی یا رسول اللہ, بچ نہیں پاؤں گا, حالات اچھے نہیں ہیں یا رسول اللہ, میں نماز بھی نہیں پڑھ پاؤں گا, روزہ بھی نہیں رکھ پایا, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں تو نے عشق آمنہ کے لال سے کیا ہے, تو نے پیار آمنہ کے لال سے کیا ہے, تو نے محبت مجھ محمد سے کی ہے. میں اپنے غلاموں کو محبت کا صلہ دیتا ہوں, میں اپنے غلاموں کو اللہ اکبر ان کی محبت کا پورا صلہ دیتا ہوں. جنت میں جانے کی بات کرتا, تو مرے گا تو دیکھنا, اللہ اکبر, میں تیری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا. جوان کا انتقال ہوا, یہودی بولا یہ غلام تمہارا ہو گیا, بیٹا میرا ہے, عاشق تمہارا ہے, بیٹا میرا ہے, چاہنے والا آپ کا ہے, آپ کے مذہب آپ کے دین پر اس کا انتقال ہوا ہے, میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں, اپنے گھر سے اس کو دفنوائیں. اللہ اکبر کبیرہ, حضور نے اس کو اٹھوایا. عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے, ذرا گھوم کے نکلے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ادا کروائی, پھر میرے آقا اس کی قبر میں اترے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے لیا, اللہ اکبر کبیرہ, اس کی قبر کو مبارک بنایا, معظم بنایا, متبرک بنایا. حضور کے قدم جہاں پڑ جائیں وہاں بہاریں آ جائیں, اجالے آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ, حضور کے قدم لگ گئے. بچہ اندر پہنچا, حضور نے جوان کو لٹایا, میرے آقا باہر آئے. ابو بکر صدیق کہتے آقا آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا پنجوں کے بل قبر میں کھڑے تھے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر اس نے مجھ سے محبت کی ہے, پنجوں کے بل اس لیے کھڑا تھا, اس کی قبر میں فرشتے کثرت سے آئے ہیں, حوریں بہشت کثرت سے آئے ہیں. جہاں مجھے جگہ مل گئی میں نے اپنے پنجوں کے بل کام چلا لیا تاکہ کسی اور کو, کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہو. اور سنو ابو بکر, پسینہ اس وجہ سے آ رہا ہے ابو بکر, یہ فرشتے میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے, لگ لگ کے بیت رہے تھے, لگ لگ کے گزر رہے تھے, اس لیے تیرا نبی پسینہ پسینہ ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا. یا رسول اللہ ایک بات بتائیں, آپ قبر میں اترے ہیں, اگر آپ اجازت دیتے تو میں قبر میں اتر جاتا, عمر اتر جاتے, تو نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تیری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا, قدم رکھ کے جنت کا باغ بنا کے نکلا ہوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی.